الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ جو ماہ صفر المظفر کے نام سے موسوم ہے عام طور پر ماہ صفر کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کی تفصیل آیا ان میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ ساری باتیں میں پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ ماہ صفر کو آج ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، یعنی ماہ صفر پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے کہ ماہ صفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس میں کون کون سی اہم باتیں اور کون کون سے اہم واقعات ہوئے، ان سارے واقعات میں سے سب سے اہم واقعہ جو ماہ صفر میں پیش آیا اسے ہجرت پیغمبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ ماہ صفر میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبائی وطن مکہ مکرمہ کو خیر باد کہہ کے مدینہ منورہ کی طرف آپ تشریف لے گئے، اور پھر ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سانسوں تک تمام تر وقت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارا۔ تو اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا، آپ حضرات کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قبولیت کا درجہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی، آپ سب حضرات کے لیے بھی
بلکہ ساری دنیا کائنات کے مسلمانوں کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ گرامی قدر سامعین، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا پیغام مکہ والوں کو سنانا شروع کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنایا، تقریباً 3 سال کا عرصہ جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتا رہا، اور پھر نبوت کے 4تھے سال سے لے کر آگے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے تک یہ جو باقی 9 سال تقریباً بچتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور نبوت کے 10ویں سال سے لے کر 13ویں سال تک یعنی ہجرت تک یہ جو 3 سال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے آس پاس کے جو علاقے تھے جیسے طائف وغیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مکہ سے سفر فرما کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ادھر تشریف لے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 ادوار ہیں، اور ان تینوں ادوار میں مشرکین مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ناکام کرنے کی۔ پہلے 3 سال کہ جس میں خفیہ تبلیغ چلتی رہی، جب پتہ چلا مشرکین مکہ کے بڑے بڑے رؤساء اور امراء کو، تو کچھ نے مشورہ دیا کہ یار یہ نئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو سو اس کا سدِ باب کیا جائے۔ اور باقیوں نے کہا یار کیا کرتے ہیں، یہ کوئی روکنے کی چیز نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، اور یہ سارے کا سارا جو وہ دماغ پہ ایک بات اور جذبہ اور بلبلہ سوار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور بات ہی ختم۔ لیکن جب 4تھا سال نبوت کا آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تر مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنا پیغام سنایا، تو پھر وہ ایک دوسرے کو کوسنے لگے کہ جناب واجبہ ہم آپ کو کہتے نہیں تھے پہلے کہ روک لیں، 3 سال آپ نے اس کو فری ہینڈ دیا، آپ سنبھالو۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ دامن اسلام میں آ چکے ہیں، آپ سنبھالو، کیسے سنبھالو گے؟ تو پھر مشرکین مکہ نے مختلف قسم کے حربے استعمال کیے، مختلف طریقوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنا چاہا۔ ان میں سے ایک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی کسی جگہ پہ اللہ کا قرآن سنانا شروع فرماتے تو ادھر سے لوگ اکٹھے ہو کے آ جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو جی یہ وہ آدمی ہے جو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، دیکھو اس کی حالت، یہ کیسی نئی نئی باتیں کرتا ہے، اور آگے سے شور ہوگا اور جناب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش میں بکواسات۔ اور دوسرا انہوں نے حربہ یہ استعمال کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مختلف علاقوں سے انہوں نے ناچنے گانے والی عورتیں اکٹھی کی۔ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا قرآن سنانا شروع کرتے، ادھر وہ جناب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کسی عورت کو لگا دیتے ناچنے گانے پہ، اور لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور رب کا قرآن نہ سنیں۔ اور جب ان سارے کے سارے حربوں میں وہ ناکام ہوئے تو پھر انہوں نے آخر کے اندر ایک بڑا حربہ استعمال کیا، اور وہ یہ کہ ابو جہل نے بڑے بڑے جناب سارے قبائل کے سرداروں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اس نے کہا یار یہ 13 سال کا عرصہ گزرنے کو آ گیا، اور یہ ایک نوجوان ہے جو ہم سے قابو نہیں آ رہا، کنٹرول نہیں آ رہا، دن بدن لوگ اس کی طرف بڑھتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں،
کیوں نہ ہو کہ کوئی ایسا معاملہ کرے جس میں حتمی فیصلہ ہو کہ یا یہ کام بند ہو یا پھر یہ نوجوان ختم ہو، مشورہ دے سارے کے سارے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ دارالندوہ کے اندر یہ سارے مشورہ کر رہے ہیں، اور اسی محفل کے اندر شیطان بھی ایک بڑے سردار کی شکل اختیار کر کے ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھا ہے، مشورہ چل رہا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ شیطان بھی بڑی توجہ سے بڑا سر پہ جناب پگڑا لیا ہوا اور بڑا ایک معزز شخص کی شکل میں کہ میں فلاں علاقے کا سردار ہوں، فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میرا قبیلہ سارا آپ کے ساتھ ہے، لیکن جو مشورہ کرنا ہے وہ مجھ سے پوچھنا ہے، بتانا ہے کہ آپ کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ نبوت کا 13واں سال ہے۔ اس سے پہلے نبوت کے 11ویں سال میں حج کا موقع آیا، مشرکین مکہ نے یہ معاملہ کیا کہ چلو جی ایسا کرتے ہیں کہ مکہ سے باہر سے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے راستوں پر مختلف قسم کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور انہیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر آنے والے بڑے بڑے دور علاقے سے لوگ ہوں گے، وہ اللہ کے پیغمبر کو نہ ملیں۔ اگر باہر کے لوگوں نے ملاقات کی تو وہ اتنا میٹھی زبان والا، اتنا خوش اخلاق، اس کے گرویدہ ہو کے رہ جائیں گے، اور اگر باہر کے لوگ بھی اس پر ایمان لے آئے تو پھر ہم کس کس کی دشمنی مول لیں گے۔ تو کوئی بھی حاجی باہر سے آنے والا وہ اس پیغمبر کے قریب نہیں آنے دینا۔ جی اللہ کا کرنا، مدینہ شریف سے 5 یا 6 لوگ آئے اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر رات کی تاریکی کے اندر عقبہ نامی جگہ پر رات 1-2 بجے کا ٹائم، یعنی رات جب ڈھل چکی، سارے مشرکین سوئے ہوئے، میرے پیارے پیغمبر نے رات کے وقت ان کے ساتھ جا کے ملاقات کی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اور پھر دوسری طرف یہ 5-6 لوگ جو مدینہ سے آئے تھے، جیسے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیغام سنا، فوراً یہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے، پیار اور محبت سے جب یہ حج کر کے واپس مدینہ میں گئے، وہاں تو جہاں یہ 6 لوگ بیٹھتے ہیں، صبح بھی اور شام بھی، رات بھی اور دن بھی، ہر وقت اللہ کے پیارے پیغمبر کے تذکرے ہوتے ہیں۔ یار مکہ میں ایک آدمی آیا، نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، ہم نے اس پر ایمان قبول کیا، لیکن کیا اس کی زبان کے کہنے، کیا اس کے اخلاق کے کہنے، کیا اس کے حسن و جمال کے کہنے، ذرا سب ہر ایک آدمی کے سامنے انہوں نے اتنے تذکرے کیے کہ ہر آدمی کے دل میں یہ تمنا اور جستجو، یار کاش کہ ہم اس سے ملیں تو صحیح، کاش کہ اس سے ملاقات تو کریں۔ اگلا سال نبوت کا 12واں سال، تقریباً 12 لوگ مدینہ منورہ سے آئے اور پھر اسی طرح رات کی تاریکی میں اللہ کے پیارے پیغمبر سے ملاقات کی اور یہ 12 لوگ مسلمان ہوئے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے درخواست کی، فرمایا اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی شاگرد کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام سنائے، قرآن سکھائے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے مدینہ منورہ بھیجا، قرآن مجید کا داعی بنا کر، قرآن مجید کا مبلغ بنا کر، فرمایا مصعب آپ نے جائیں مدینہ میں لوگوں کو اللہ کا قرآن سنائیں۔ نبوت کے 12ویں سال حضرت مصعب بن عمیر مدینہ گئے، وہاں جا کے محنت کی، اور جب نبوت کا 13واں سال آیا فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے پاس 83 لوگ آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت بھی کی اور آپ نے الصلوۃ والسلام کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کی دعوت دی اور فرمایا یا رسول اللہ مکہ والوں نے آپ کی عزت اور احترام نہیں کیا، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ ہمارے پاس مدینہ منورہ آ جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور میں ٹھیک ہے آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ کچھ وعدے کرو، عہد و پیمان کرو، ایسے نہیں آؤں گا۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، بتائیں کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وعدہ کرو
اگر میں آپ کے پاس آ گیا تو پھر اس بات پر آپ کا عہد اور وعدہ ہو گیا کہ جس کے ساتھ میں پیغمبر کی دشمنی ہوگی آپ کی اسی سے دشمنی، جس سے میں پیغمبر کی محبت اور یارانہ آپ کی دوستی اسی سے ہوگی، چاہے وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا وعدہ کرو کہ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں سب سے بڑھ کر میں پیغمبر کی حفاظت کرو گے، اور میں وعدہ کروں۔ تو انصار مدینہ کے بڑے بڑے سردار اوس اور خزرج کے آئے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے اور فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارا آپ سے وعدہ ہو گیا، اور میں ہم اپنی جان سے بڑھ کے آپ کی ہجرت کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں ہجرت کر کے آتا ہوں۔ اب یہ عہد و پیمان ہونے لگا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے تو وعدہ لے لی ہے، آپ بھی ہمیں وعدہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا وعدہ کرو، ہمیں یقین ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ دوبارہ مکہ ضرور فتح کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فتح دے گا، وعدہ کرو کہ کل جب مکہ فتح ہو جائے گا تو پھر ہمیں چھوڑ کے دوبارہ مکہ واپس نہیں آؤ گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اہل مدینہ میں رب کعبہ کو گواہ بنا رہا ہوں، میں پیغمبر کا جینا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، میں پیغمبر کا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ عہد و پیمان ہو گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو حکم دے دیا، فرمایا چلو جی مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جی حضرت سلمہ رضی اللہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی اللہ کے پیغمبر کے، فرمایا جب جانے لگے نا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے، تو ان کے ہاں ان کا ایک بیٹا سلمہ جس کا نام اور ان کی بیوی حضرت سلمہ، یہ تین لوگ ایک اونٹ پر انہوں نے اپنا سامان اکٹھا کیا، باندھا، اور پھر مکہ سے جب نکلنے لگے، جیسے ہی مکہ سے باہر نکلے سامنے آ گئے سسرال والے، آ کے کہتے ہیں ابو سلمہ اگر جانا چاہتا ہے تو پھر اکیلا جا اپنے بیٹے کو لے کے، یہ آپ کی بیوی ہمارے خاندان سے ہے، تو اسے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، ہم اسے واپس لے کے جائیں گے۔ اور زبردستی حضرت سلمہ کو انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے چھین لیا، اور میں بیوی چیختی رہ گئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہ سنی ان کے والدین نے، اور ان سے بیوی کو چھین لیا، اور پھر تھوڑے ہی چلے تھے اپنے خاندان کے لوگ بھائی لوگ آ گئے، بھائیوں نے کہا ابو سلمہ خیال کر، یہ جو بھتیجا ہمارا آپ کا بیٹا ہے یہ ہمارے خاندان میں سے ہے، ہمارا خون ہے، آپ اسے ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، جانا ہے تو اکیلے جا۔ حضرت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا بھی چھین لیا۔ ابھی تھوڑے ہی چلے تھے، والد سامنے آ گیا، آ کے کہا ابو سلمہ یہ جو سارا سامان ہے، یہ سواری ہے، یہ سارے میرے مال میں سے تجھے ملی ہے، اگر جانا ہے تو تنہا جا، پیدل جا، تجھے پتا چلے کہ مدینہ جانا کیسے ہوتا ہے۔ سب کو چھین لیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل چل کے پاؤں پہ زخم ہو گئے، اور میں اتنی مشکلات میں جب مدینہ پہنچے میرے پیارے پیغمبر نے استقبال کیا اور فرمایا او میرے صحابہ، حضرت ابو سلمہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب کچھ لٹا کے بھی سب کچھ پا کے آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کے بڑے واقعات ہیں کہ کیسے ہجرت کی، وہ پھر کبھی اب اصل ہجرت کی طرف آتے ہیں۔ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ اکرام ہجرت کر کے جاتے رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں تقریباً صرف 3 بڑے لوگ رہ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر ایک، حضرت ابو بکر صدیق 2 اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3، یا وہ صحابہ رہ گئے جو مجبور و مقہور تھے، یعنی غلامی کی حالت میں تھے، مجبوری کی وجہ سے رک گئے، وگرنہ تمام کے تمام صحابہ کرام یہاں سے مدینہ جا چکے۔ ادھر اللہ کے پیارے پیغمبر یہ 2 ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں ہیں۔ جب یہ مکہ والوں نے دیکھا کہ جناب وہ سارے لوگ کہ جن پر ہم ظلم کرتے، کہ جو ایک نیا مذہب اور دین لے کے آئے تھے،
آج وہ یہاں سے بڑے اچھے طریقے سے مدینہ چلے گئے، امن کی زندگی انہوں نے گزارنا شروع کر دی۔ بھائی پھر ہمارے پلے تو کچھ نہ رہا، ہم جو اتنے ظلم کرتے رہے، ہمارا جو یہ سارا دن رات صبح شام یہی کام کہ ان لوگوں کو ختم کرنا ہے، اس دین کو ختم کرنا ہے، یہ تو ایک وطن لے کے بیٹھ گئے، ان کی ایک سٹیٹ اور ایک ملک بن گیا، تو پھر جناب ہمارے پلے تو کچھ نہ رہا۔ یہ جو 2-3 لوگ رہتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ انہیں ختم کر دیا جائے، ان کا نام و نشان ہی نہ رہے، وہ ادھر گئے تو گئے، ان سے بھی نمٹ لیں گے، کیوں نہ ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کو ختم کیا جائے گا۔ اب جی ابو جہل نے دارالندوہ کے اندر وہ میٹنگ بلوائی ہے، اور میٹنگ بلوا کے اس میں سارے بڑے بڑے قریش کے سردار، اور اس میں شیطان بھی شیخ نجدی کی شکل کے اندر آ کے جناب محفل میں بیٹھ گیا۔ اب مشورہ شروع ہوا، ادھر سے وہ مشورہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے مشورے کا قرآن بنا کے اپنے پیغمبر پہ نازل فرما دیا، فرمایا میرا پیغمبر آپ تو گھر میں بیٹھے ہیں، میں اللہ تعالیٰ تمہیں بتاؤں کہ تیرے خلاف کون سی تدبیریں ہو رہی ہیں، کیا تدابیر ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کا یہ مقام نازل کیا، دیکھیے گا رب کا قرآن۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ادھر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں اور ادھر آپ کے خلاف تدبیریں چل رہی ہیں۔ تدبیریں کیا ہوئی؟ ابو جہل بڑا سردار بیٹھا ہوا ہے، مشورے لیتا ہے بتاؤ اس پیغمبر کو کیسے ختم کیا جائے۔ پہلا مشورہ آتا ہے، کہتے ہیں ایسا کرو کہ اس پیغمبر کو مکہ سے نکال دو، چلا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، اور کبھی بھی مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ مشورہ آیا، شیطان وہ جو بڑے سردار کی شکل میں آیا ہے کھڑا ہو کے کہتا ہے خبردار خبردار یہ معاملہ نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اس آدمی یعنی اس پیغمبر کی زبان میں جتنا مٹھاس ہے، اس پیغمبر کا جو اخلاق اور کردار ہے، جس علاقے میں جائے گا جہاں بھی جائے گا لوگ اس کے جناب ماننے والے بن جائیں گے۔ ایک بڑا لشکر تیار کر کے دوبارہ مکہ پہ حملہ کر دے گا اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ خیال کرنا یہ کام نہیں کرنا۔ یہ مشورہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں مکہ کے اندر ایک کمرہ بناتے ہیں اور کمرے کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا، چاروں طرف سے دیواریں، اوپر سے اس پیغمبر کو اس کمرے میں ڈال کے اوپر سے چھت بھی بنا دی جائے گی، اور کھانا پینا جب نہیں ملے گا تو پھر یہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ شیطان نے اس کا بھی انکار کیا، کہتے ہیں خبردار ایسا بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے صحابی ہیں، اگر آپ نے ایسا کیا وہ اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے، لیکن پیغمبر سے ایسا ہونا کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کے جو یار ہیں وہ وفادار ہیں۔ کیا ہے جی؟ جو پیغمبر کے یار ہیں نا وہ وفادار ہیں کہ وہ پیغمبر پر کوئی بھی آج برداشت نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے۔ اور 14ویں صدی کا وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، پیغمبر کے یار نعوذ باللہ من ذالک بے وفائی کر گئے، تم تو شیطان سے بھی بڑے شیطان ہوئے۔ کہ جو شیطان پیغمبر کے یاروں کو وفادار کہہ رہا ہے، کہتے ہیں خبردار ایسا نہیں کرنا۔ اگر اس کے یاروں کو پتہ چلا نا تو انہوں نے آ کر کمرے بھی ختم، تمہیں بھی ختم کر دینا ہے، اپنے یار کو یہاں سے نکال کے لے جائیں گے۔ جی
یہ مشورہ بھی ریجیکٹ۔ اب تیسرا مشورہ آیا، ابو جہل کہتے یار اتنے بڑے عقل مند لوگ بیٹھے ہو، کوئی تو مشورہ دو کہ کیسے کیا جائے۔ اب ابو جہل جب کوئی جواب نہیں آیا تو خود سے کہتے چلو میرا ایک مشورہ ہے۔ مکہ کے اندر 9 بڑے خاندان آباد ہیں، 9 بڑے قبیلے آباد ہیں، اور 10واں قبیلہ قبیلہ بنو ہاشم ہے۔ اب کیا کرنا ہے، 9 قبیلوں میں سے ایک نوجوان کو لیا جائے، اور 9 نوجوان رات کی تاریکی میں سب مل کے پیغمبر کے گھر کا محاصرہ کرے جا کے، اور رات کے وقت اس پیغمبر کو شہید کر دیا جائے۔ اب ایک طرف ایک قبیلہ بنو ہاشم ہے، دوسری طرف مکہ کے 9 بڑے قبیلے ہیں۔ قبیلے بنو ہاشم والے بنا کس کس سے دشمنی مول لیں گے، صبح کا وقت ہوگا ہم آئیں گے، آ کے صلح صفائی کروا کے دیت ادا کر دیں گے۔ قبیلے بنو ہاشم والے خاموش بھی ہو جائیں گے، پیغمبر بھی ختم ہوگا اور دشمنیاں بھی نہیں بنے گی۔ جناب جب یہ مشورہ آیا، شیطان اٹھ کے جا کے ابو جہل کے کندھے پہ اس نے تھاپڑی دی اور کہتے واہ میرا پتر واہ، تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سارے مکہ والے مل کے آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو مٹانا چاہتے ہیں۔ ایک ان کی تدبیر ہے، دوسری وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے تدبیریں کر رہا تھا، میں رب تمہیں بچانے کے لیے تدبیریں کر رہا۔ وہ سارے مکہ والے مل کے آپ کو مٹانے کے لیے تدبیریں کر رہے تھے۔ میرا پیغمبر دیکھیے گا، اب دیکھیے میرے دوستوں کیا بنتا ہے۔ اب رات کا وقت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر گھر میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آ کر یہ آیت کریمہ سنائی ہے۔ میرے سونا میرے پیارے پیغمبر اللہ کا حکم آ گیا، یہ باہر سارے کے سارے مکہ والے کھڑے ہیں، سارے ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ابھی اسی وقت آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ جی ذرا پیغمبر کا توکل دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کتنا توکل تھا۔ آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یار باہر تو تلواروں والے ہیں اور میں کیسے باہر نکلوں گا۔ ادھر سے حکم آ گیا میرے پیغمبر اسی وقت آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی میرے پیارے ہجرت کا حکم آ گیا، آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر سے یا رسول اللہ ذرا بتلائیے گا، آپ مجھے تو اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں اور ہجرت آپ کے ساتھ کس نے کرنی ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا علی بھائی حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا ہے، اللہ کا حکم ہے میرے پیارے کہ آپ نے ہجرت حضرت ابو بکر کے ساتھ کرنی ہے۔ جی آپ پر ابھی کے سفر جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، آپ نے یہاں سے نکل کے ابو بکر کے پاس جانا ہے۔ بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا پیارے بھائی سو جا میرے بستر پہ، اور میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں تمہیں آج رات کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کا حکم کہ میرے بستر پہ سو جا۔ پھر دوسری بات کہ علی پریشان نہ ہونا، آج تمہیں اس رات کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے مجھے اپنی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب میں نے مرنا ہے، کب ہونا ہے، کیا ہونا ہے، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ آج کی صبح حضرت علی نے ضرور اٹھنا ہے کہ جب میرے پیغمبر نے کہا آج تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، پر میں مجھے یقین ہو گیا کہ
آج صبح تک تو میرے قریب موت بھی نہیں آنے لگی. جی حضرت علی سو گئے. تاریخ کے لفظ ہیں, پوچھنے والوں نے پوچھا علی یار اتنی زندگی جو گزاری ہے, کبھی سکھ کی نیند بھی سویا, کبھی سکون اور آرام بھی میسر آیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں یار آرام تو اپنی جگہ پہ ہے, بڑے سکھ بھی دیکھے, اچھی نیند بھی سویا, لیکن جو نیند پیغمبر کے بستر پہ سویا, کعبہ کے رب کی قسم ہے دوبارہ ایسا سکون نہ ملا. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. ادھر مکہ والے باہر کھڑے ہیں تلواریں لے کے, اور یہ کس کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کس کے لیے, کس کی جان کے در پہ ہو کے کھڑے ہیں؟ اس شخصیت کی کہ جس نے انسانیت کو آگے جینے کا طریقہ سکھایا, کہ جس نے ساری انسانیت کو انسانیت کا درس دیا. کیسے احمق لوگ ہیں, اس انسان کے جان کے در پہ ہو کے کھڑے ہیں. فرمایا اور دوسری بات حضرت علی سے فرمایا علی بھائی سو بھی جا, اور ساتھ میں یہ میرے پاس میرے قاتلوں کی امانتیں پڑی ہیں, وہی جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ انہی میرے قاتلوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. صبح اٹھ کے ان کی امانتیں واپس کر کے تو میرے پیچھے مدینہ کی طرف آ جانا. اور میرا بھائی جس وقت رب کی طرف سے تالے لگتے ہیں نا, تو پھر انسان کی سوجھ بوجھ اور عقل سب کچھ ختم ہو جاتی ہے. مکہ والوں کو اتنی سمجھ نہ آ سکی کہ جو آدمی دنیا کے معاملے میں اتنا امانتدار ہے, دنیا کے معاملے میں خیانت نہیں کرتا, بھلا وہ رب کے معاملے میں کب خیانت کرتا ہے؟ رب کے معاملے میں بھلا کب خیانت کر سکتا ہے؟ اور غلط بیانی کر کے کہے کہ جی اللہ کا پیغمبر نہ ہو, اور کہے جی میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں. اب اللہ کے پیارے پیغمبر کو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا, یہاں سے نکلیے گا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائیے گا, اور سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرتے جائیں, اور اپنے ہاتھ مبارک کے اندر مٹھی بھر مٹی بھی اٹھا لیں. اور جس وقت آئے نا میرے پیارے پیغمبر اس آیت پہ, اور میں وجعلنا بینہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر, میں اللہ تعالیٰ نے آپ اور ان کے درمیان دیوار بنا دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پردوں میں چھپا لیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. میرے پیغمبر کیا مطلب, میرا سونا پیغمبر اپنی مٹھی پر اٹھا نہ رہے تو, اور میں پھینک کفار کی طرف, دل کے اندھے تو پہلے سے ہیں کہ آپ کو نہیں پہچان سکے, آپ کی نبوت پر ایمان نہ لا سکے. دل کے اندھے تو پہلے سے ہیں, باقی ریت آپ پھینکیں گے, آنکھوں کا اندھا میں اللہ اب کر دوں گا. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. میرے پیارے پیغمبر انہی کے درمیان سے ہو کے گئے اور سیدھے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے میں. ابو بکر تیرے کیا کہنے عظمت اور شان کے, ساری دنیا آئے تو میرے پیغمبر کے دروازے پہ, عمر آیا تو پیغمبر کے دروازے پہ, عثمان آیا تو پیغمبر کے دروازے پہ, علی آیا تو پیغمبر کے دروازے پہ. جی حضرت عثمان 2 دفعہ دلہا بن کے, حضرت علی آئے 1 دفعہ دلہا بن کے میرے پیغمبر کے دروازے پہ. اور میں ساری کائنات میرے پیغمبر کے
دروازے پہ آئے، ابو بکر تیری شان پہ قربان جاؤں، میرا پیغمبر چلے تو ابو بکر کے دروازے پہ کبھی دلہا بن کے عائشہ سے نکاح، عائشہ کی رخصتی کے لیے، اور کبھی پھر حضرت ابو بکر کے دروازے پہ اللہ کا پیغمبر جائے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان کرنے کے لیے۔ اور آج ہجرت والی رات میں میرے پیغمبر ابو بکر کے دروازے پہ حضرت ابو بکر کو اپنا رفیق سفر بنانے کے لیے، آج لوگوں کو فخر ہوتا ہے نا، جی میں فلاں خان صاحب کا رفیق سفر ہوں، میں فلاں ملک صاحب کے ساتھ جاتا ہوں جی سفر پہ، فلاں کے ساتھ جاتا ہوں، فخریہ بتاتے ہیں۔ قربان جاؤں ابو بکر، جس وقت تو اپنے مقامات بیان کرتا ہوگا، کہتا ہوگا او میرے ساتھیوں میں ہجرت میں رفیق سفر بنا تھا اللہ کے پیغمبر سے، دروازے پہ دستک، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کہتے ہیں بیٹا کہاں جا رہا ہے اور کون ہے دروازے پہ؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابا جی مجھے نہ روکیے گا، مجھے نہ روکیے گا، آج میرے دروازے پہ وہ ہستی آئی ہے کہ جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی دربان بن کے آتا ہے، جس کے دروازے پہ جبرائیل بھی دربان اور چوکیدار بن کے آتا ہے، آج وہ ہستی میرے دروازے پہ آئی ہے۔ دوڑے اللہ کے پیارے پیغمبر کو ساتھ لے آئے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، جلدی چلیے گا، ہمیں یہاں سے جانا ہے، جلدی سفر شروع فرمائیے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نکلے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے پیغمبر کے صحابی، اللہ کے پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں، ہجرت والی رات میں میرے پیارے پیغمبر کے بستر پہ سو گئے، شان اور مقام اعلیٰ مل گیا۔ کہنے والوں نے کہہ دیا جو ہجرت کی رات میں پیغمبر کے بستر پہ سویا حضرت علی وہ سارے صحابہ میں پہلا نمبر لے گیا۔ میں کہتا ہوں میرا بھائی حضرت علی کی شان اور عظمت سے انکار نہیں، ہم بھی مانتے ہیں حضرت علی کو، بھلا ہم ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہم سے منوایا ہے۔ آپ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں حضرت علی کو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اگر بستر پہ سونا ہی بہانہ بنانا ہے کہ بستر پہ سونے کی وجہ سے شان اور عظمت مل گئی تو آؤ نہ بتاؤ مجھے، پر میں جو عائشہ میرے پیغمبر کے بستر پہ 9 سال سوتی رہی، پر میں اس کو تو برا بھلا کہتا ہے اور ایک رات سونے والے کی عظمت کو تو بڑا کہتا ہے، پر میں اگر حضرت علی ایک رات بستر پہ سو کے اعلیٰ مقام لے گئے جس کا کوئی انکار نہیں ہے، تو جو عائشہ 9 سال میرے پیغمبر کے بستر پہ سوتی رہی تو وہ صرف عظیم نہیں بلکہ عظیم ترین عائشہ بن گئی ہے۔ اور جو بستر پہ سوئے وہ عظمتوں والا، وہ عظیم بن گیا، اور جس کی گود میرے پیغمبر کی بستر بن گئی وہ عظیم نہیں بلکہ وہ عظیم ترین ابو بکر بن گیا۔ بڑی جگہ بیان کے لیے جاتا ہوں، اکثر لگا رہتا ہے، بہت جگہ جاتا ہوں، درار نہیں ہونا، لیکن جتنے بے ذوق لوگ آپ ہیں نا میں نے نہیں دکھ رہی، اتنے کنجوس سبحان اللہ کہنے میں کہ میں نے ایسے کنجوس نہیں، ذرا اس کنجوسی کو ختم کرو اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق کو لے کے نکلے ہیں غار سور کی طرف، رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر یار کیا مسئلہ ہے، ذرا میرے ساتھ ہو کے چلنا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہ
اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جب دائیں طرف ہوتا ہوں تو خیال آتا ہے کہیں دشمن بائیں طرف سے آپ پہ نہ حملہ کر دے، جب پیچھے ہوتا ہوں آگے کا خیال آتا ہے، جب آگے ہوتا ہوں پیچھے کا خیال آتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے اگر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آئے پہلے ابو بکر کی جان جائے اس کے بعد آپ پر دشمن پہنچیں گے۔ تھوڑا سا چلے پتھریلا راستہ شروع ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر پھر کیا ہے، پھر کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج جو تنہائی میسر آئی ہے، محبوب کے ساتھ سفر میسر آیا اور محبوب اپنی جہت سے اپنے محبوب اپنے عاشق کے صادق کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو بھلا عاشق اپنے سارے فخر اور ناز کیوں نہ پورے کروائے محبوب سے؟ فرمایا میرا ایک اور ناز یہ ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر یہ پتھریلی جگہیں نیچے کنکر ہے پتھر ہے، آپ کے نرم و نازک پاؤں مبارک ہے، مت آپ کے پاؤں پہ زخم آ جائے، میری خواہش ہے آج ابو بکر آپ کے لیے سواری بننا چاہتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مسکرا کے فرمایا ابو بکر یہ خواہش بھی پوری کر لے یار۔ حضرت ابو بکر بیٹھ گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیغمبر کو اٹھایا اور 3 میل کا فاصلہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچایا، وہاں جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتارا ہے۔ اور میں اتنا مشکل ترین راستہ طے کر کے غار ثور کے دہانے پہ پہنچے، آپ ذرا تاریخ کے اور آپ کو کھولنے لگاؤں، ذرا ذہن حاضر کیجئے گا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، میرے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ میں آئے، فاتح بن کے آئے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ علیہ السلام حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیت اللہ شریف کی چابی لی ہے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول کے اب اندر تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اندر گئے دیکھتے کیا ہے بیت اللہ کے اندر سارے کے سارے بت جمع ہیں اور سب سے اونچا بت جو انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر اپنی لاٹھی مبارک سے بتوں کو گرا رہے ہیں لیکن کچھ اونچے بت رکھے ہوئے ہیں، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ ان بتوں کو گرا دیں۔ میرے پیارے پیغمبر حضرت علی کے کندھوں پہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بڑا زور لگایا، بڑی ہمت اور طاقت لگائی لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر کا بوجھ اٹھا نہ سکا۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا علی یار تو نوجوان ہے، تو نے کتنا زور لگایا اور تو میرے بارے نبوت کو اٹھا نہ سکا۔ قربان جاؤں میں اپنے بوڑھے ابو بکر پہ، وہ ہجرت والی رات میں اس نے مجھے صرف اٹھایا نہیں بلکہ پہاڑی راستے پہ غار ثور کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ اشارہ کیا تھا کہ میرے بعد وہ جو نبوت کا بوجھ اٹھانا ہے وہ میرے یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھانا ہے۔ دہانے پہ پہنچ گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ذرا رکیے گا، غار کو صاف کرو اس کے بعد پھر آپ اندر تشریف لائیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق غار کے اندر تشریف لے گئے، ساری صفائی کی ہے، صفائی کرنے کے بعد دیکھا نا مختلف قسم کے جناب سوراخ نظر آ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑا، سوراخ بند کیے 1 2 3 4۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اس سے جو آگے بات ہے نا وہ تاریخی روایت ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ اگر ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ کہنے سے کنجوسی نہیں چلی۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوراخ رہ گیا،
اس پہ اپنی ایڑی مبارک کو رکھ دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے عرض کی یا رسول اللہ تشریف لائیے گا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر آئے، آ کے لیٹے ہیں اور سر مبارک رکھا حضرت ابو بکر صدیق کی گود مبارک میں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جملہ سنیے گا۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ آپ کا سر مبارک حضرت ابو بکر کی گود میں ایسے لگ رہا ہوگا کہ جیسے ذہن کے اندر رب کا قرآن کھلا ہوا۔ فرمائے حضرت ابو بکر صدیق اس عاشق کے صادق کو یہ جو تنہائی کے لمحات میسر آئے اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتنے قریب سے دیکھا، فرمائے مکہ چھوڑ رہے ہیں اور غار ثور میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی ہے، یہ جملہ کہنے لگا سمجھنا، حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی، فرمائے رب کے اپنے فیصلے ہیں۔ فرمائے میرا پیغمبر مکہ چھوڑنے لگا تو صدیق کی جھولی، اور جب دنیا چھوڑنے لگا تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی تھی۔ آخری وقت ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی مبارک میں اللہ کے پیغمبر کا سر مبارک ہے، بار بار ہاتھ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت لا الہ الا انت اللہم انی علی سکرات الموت اللہم انی علی شدت الموت۔ مولا تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، اور میں پیغمبر کی موت کی سختیوں میں مدد فرمانا۔ ذرا دیکھیے گا سیرت کے آئینے میں میرے پیارے پیغمبر پہلا دن میں کوئی صفحہ پہ وہاں بھی میرے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ مکہ والوں پہلا دن نبوت کا شروع لا الہ الا اللہ سے کیا۔ میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کا آخری وقت ہے، وہاں فرما رہے لا الہ الا انت۔ اور میں اور دنیا کائنات والوں سنو، اگر رب کے علاوہ کوئی الہ ہوتا نا، رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو وہ میں پیغمبر ہونا تھا۔ میں پیغمبر جب خود موت کی سختیوں میں پڑا ہوں، جو موت کی سختیوں میں گر جائے وہ تمہارا الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی کا دو بڑے موقع، مکہ چھوڑ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی جھولی میں، اور اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر بھائی ذرا آئے نا میں اور آپ سودا کرتے ہیں۔ ابو بکر یار میں عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے میرا جہاد بھی، میری سنتیں بھی، میرے روزے بھی، میرے صدقات بھی، میں عمر کی ساری نیکیاں لے اور حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں وہ بھی حدیث مبارکہ سن لیجئے گا۔ ایک دن بڑا صاف شفاف آسمان، رات کا وقت ہے، میرے پیارے پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں سین میں آئے، دیکھا نا رات کا وقت اور آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ ذرا بتلائیے گا آپ کی امت میں سے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے؟ حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ میرا عمر فاروق ہے، وہ میرا خطاب کا بیٹا عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہر بیٹی نا چاہتی ہے کہ میرا والد کا نام اونچا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میرے والد کا نام لیں گے،
اور دل کی جو بات تھی وہ زبان پہ لے آئی، فرمایا یا رسول اللہ ذرا بتائیے گا این حسنات ابی، میرے بابا کی نیکیوں کا کیا بنا؟ یہ اگر عمر کی زیادہ نیکی ہے تو میں ابو بکر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ نیکیاں پوچھتی ہے والد کی اور ترازو بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ جی ابو بکر کی اتنی نیکیاں، فرمایا کہ جس کا حساب ہی نہیں ہے وہ اگلی بات سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر میری ساری زندگی کی ریاستیں لے لے، ساری نیکیاں جہاد تہجد نوافل صدقات زکات ساری نیکیاں لے لے، اور ایک وہ ہجرت والی رات کی نیکی مجھے دے دے کہ جس رات اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کی گود میں سوئے رہے، وہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر کو نزدیک سے آپ نے دیکھا وہ نیکی مجھے دے دے۔ حضرت ابو بکر مسکرا کے فرمایا کرتے تھے او میرے پیارے عمر یہ میرے رب کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جی اس میں کسی کا کوئی بھی کمال نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں سلائے ہوئے ہیں۔ یا ذرا تصور کرو آج کیا ہے جی، میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، آج کے جھوٹے معبود اور جھوٹے عاشق اگر کسی کو محبوب کی اتنی قربت حاصل ہو جائے، بادشاہ کو تو اپنے آپ کو زمین پہ نہیں آسمان پہ تصور کرتا ہے، اور کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتا جہاں اس کا ذکر نہ کرے جناب میرا محبوب وہ میرے ساتھ کتنا قریب یار، میری گود میں سر رکھ کے سو گیا، میرے ساتھ یہ باتیں کی، یہ محبت، یہ پیار، یہ فلاں۔ جی اور قربان جاؤں اس عاشق صادق پہ، جی ابو بکر کہ جس جیسا عاشق دنیا میں نہیں آیا، اور محبوب وہ کہ جس جیسا محبوب اللہ کی دکان میں ہی نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو تو میں نے بنایا ہے نا، آپ میں اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت میں تھے ہی، آپ جیسا میں نے کوئی اور بنایا ہی نہیں ہے، اور میں اس محبوب کی قربت حاصل ہوں تو پھر محبوب اللہ کے پیغمبر جیسا اور پھر اس کی قربت، تو ابو بکر اس پہ فخر نہ کرے تو کیا کرے؟ ابو بکر اس پہ خوش نہ ہو تو کیوں نہ ہو کہ جسے محبوب پیغمبر جیسا ملا اور محبوب کی قربت وہ جسے اور نصیب نہ ہو سکی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے اور بڑے اطمینان سے سوئے ہوئے، جی یقین تھا نا اپنے یار پہ کہ اس نے غداری نہیں کرنی، یقین تھا، تبھی تو حضرت ابو بکر کی گود میں سر مبارک رکھ کے بے فکر ہو کے سو گئے، جی کہ ابو بکر کیا ہے جی وفادار۔ اچھا اب یہ بات سنائے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو غار کے سوراخ میں رکھا، اب اس سوراخ پتہ نہیں کب سے یہ کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کب سے یہ چھپا ہوا ہے، اور کب سے اللہ کے پیارے پیغمبر کے دیدار کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کے پیارے پیغمبر اس غار میں آئیں گے اور مجھے اس کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو کیا سبق دے رہے ہیں سمجھیے گا، تھوڑی اس میں تبدیلی کرنے لگاؤ، اور میں جب اللہ کے پیارے پیغمبر کا دیدار کرنا چاہوں اس کالے ناگ نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں سبق سیکھو، جو بھی میرے پیارے پیغمبر کے چہرے تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے ابو بکر کے قدموں کے غلام بنے گا، میرے پیغمبر کا چہرہ بعد میں نصیب ہوگا۔ پہلے ابو بکر کے قدموں کو چومنا ہوگا، اور میں مارا نہ اس نے دسائے ابو بکر کے قدموں پہ ایڑی اٹھائی، اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ حضرت ابو بکر صدیق کے گرم گرم آنسو گرے، آنکھ کھل گئی، دیکھا نا ابو بکر رو رہے ہیں، فرمایا میرے یار روتا کیوں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب سے میں نے ایڑی رکھی ہے وہ کالا مجھے ڈس رہا ہے، اس وقت سے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے ایڑی کو سامنے کیا، اپنا لعاب مبارک اپنے سچے عاشق کی ایڑی پہ لگایا، زہر ختم۔
اسے کہتے ہیں جناب محبت، اسے کہتے ہیں پیار، اسے کہتے ہیں عشق اور لگاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت قریب ہوا ہے، اچانک سے دور سے کسی کے آنے کا سایہ ظاہر ہوا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر لگتا ہے یار کوئی دشمن آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، دشمن نہیں ہے، یہ میری بیٹی حضرت اسماء آ رہی ہے جس کی ڈپٹی لگا کے آیا تھا کہ صبح اندھیرے اندھیرے آپ نے کھانا پہنچانا ہے میرے ہمارے پیچھے اللہ کے پیغمبر کے لیے۔ پر میں جیسے ہی اللہ کے پیارے پیغمبر کے سامنے حضرت اسماء آئی ہے، انہوں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے سوال کیا پر میں کیوں چہرہ چھپایا ہے؟ حضرت اسماء خاموش ہیں، کچھ نہیں بتا رہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت سے پوچھا بیٹا بتانا چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ چہرے سے اس نے کپڑا اٹھایا اور عرض کی ابا جی رات کے وقت جب آپ ادھر آ گئے اور میں صبح کا وقت ہوا ہے، ابھی میرے آنے سے ادھر سے پہلے ابو جہل گھر آیا ہے اور آ کے اس نے مجھ سے پوچھا بتا تیرا ابا کہاں ہے، بتا اللہ کے پیارے پیغمبر کہاں گئے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کے والد کی طرف ضرور آئے ہوں گے اور کہیں نہیں جا سکتے۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں ابا جی اب میرا امتحان آ گیا، اگر سچ بولتی ہوں تو نبوت کا راز ظاہر ہوتا ہے اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو اپنے پاپا کی صداقت پہ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں ابا جی میں نے تو الفاظ میں کہہ دیا سنو ابو جان مجھے پتہ بھی ہے میرے پاپا کہاں ہے، مجھے پتہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر کس طرف ہے، لیکن جان تو دے سکتی ہوں میں ان کا راز نہیں ظاہر کر سکتی۔ کہتے ابو جہل تو آیا نہ غصہ، اس نے مجھے تھپڑ دے کے مارا ہے، ادھر سے میرے کان سے خون بھی آ رہا ہے اور یہ اس حالت میں آپ کے سامنے گئی ہوں۔ حضرت ابو بکر ذرا دیکھیے گا بیٹیوں والو، ذرا اپنے دم اپنے سینے پہ ہاتھ سوچئے گا اگر بیٹی کے چہرے پہ سگا بیٹا بھی تھپڑ مارے باپ برداشت نہیں کرتا۔ ابو بکر تیری قربانیوں پہ قربان جاؤں، آج تمہیں اللہ تعالیٰ سے ضرور کہا ہوگا مولا اللہ کے پیغمبر کی مدد کے لیے اور تیری رضا کے لیے میں ابو بکر سے میری بیٹیوں کی قربانی بھی قبول کر لے۔ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، پھر کسی کے آنے کی سامنے جناب سایہ محسوس ہوا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کون ہے؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آ رہا ہے جو سارے دن کی مکہ کی ڈائری آپ تک آ کے پہنچائے گا کہ مکہ والے آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، حضرت ابو بکر کا غلام حضرت عامر بن فہیرہ وہ بکریوں کا ریوڑ لے کے غار ثور کے قریب گیا اور جا کے تازہ دودھ اللہ کے پیارے پیغمبر کو پیش کیا ہے۔ اور ذرا سوچو میرے دوستو یہ ابو بکر ہے کہ جس کا سارا گھرانہ بیٹے بھی بیٹیاں بھی حتیٰ کہ غلام بھی میرے پیارے پیغمبر کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے استاد محترم اکثر یہ آیت جملہ کہتے ہیں ابو بکر تیری شان دیا ریسیں جو شان اور مقام اللہ نے آپ کو دیا وہ مقام کوئی نہ حاصل کر سکا۔ اور میرا بھائی شان ایسے ملتا، اس شان ملنے سے پہلے قربانیاں دینی پڑتی، پہلے قربانیاں اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، تب جا کے عزت اور عظمت اور شان اور مقام حاصل ہوتا ہے۔ یہاں سے نکلے 3 دن غار ثور میں رہے اللہ کے پیارے پیغمبر، پھر یہاں سے آگے سفر شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں پیش فرمائی، ایک پہ اللہ کے پیارے پیغمبر، ایک پہ حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد عبداللہ بن اریقط تھا تو کافر یہ عبداللہ بن اریقط، لیکن یہ ساتھ چلا تھا راستہ بتانے کے لیے کہ جو وہ ایک الگ تھلگ راستہ ہے جس راستے سے عام طور پر لوگ آتے جاتے ہیں مدینہ منورہ، اس سے نہیں جانا، دوسری طرف سے جانا ہے، یہ راستہ بتانے کے لیے ساتھ چلا تھا۔ لیکن چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا اس کا کہ ہم آپ کو راستہ بتانے کے لیے لے کے جائیں گے، آپ کو اپنی مزدوری ملے گی، تو مکہ والے تھے تو کافر،
تھے تو مشرک، لیکن ان کی جو صفات تھی نا ان میں تاریخ کے الفاظ ہیں کہ مکہ والوں کی جو صفات سب سے بڑی صفت ان کی یہ تھی کہ باوجود کافر ہونے کے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، یعنی کیا تھا جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسری بڑی صفت کہ باوجود کافر ہونے کے کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی، کٹ جاتے تھے، جس سے وعدہ کیا اپنا سر کٹا دیا لیکن وعدہ خلافی نہیں کی۔ اب یہ کافر تھا، اس نے وعدہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جانا ہے، لیکن مکہ والوں کو بتایا نہیں کہ بھائی میں وعدہ کر چکا، کچھ بھی ہو جائے وعدہ خلافی نہیں کریں۔ اب مکہ والے جب اللہ کے پیارے پیغمبر نکلے نا مکہ سے آئے، پیچھے سے انہوں نے تلاش شروع کی اور وہاں جو تھے سراخی ان کو ساتھ لیا اور پہنچے نا غار سور کے دہانے میں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نیچے بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نا پریشان ہوئے، رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ماں یبکیک یا ابا بکر، کیوں روتا ہے ابو بکر؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا فکر نہیں ہے، ابو بکر جیسے کروڑوں آپ پہ قربان ہو، اپنا فکر نہیں، اگر ان لوگوں نے نیچے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا، مجھے آپ کی جان کا فکر ہے، آپ کے یہ دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر بتانا تیرا کیا خیال ہے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا ان دو آدمیوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ اللہ موجود ہے، جن کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور الفاظ سنیے گا، اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا، کسے کہہ رہا تھا؟ صحابی سے۔ اور ساری دنیا کائنات کی تاریخ کوئی جھوٹ بولے تو علیحدہ بات ہے، وگرنہ چاہے کوئی روافظ ہے کوئی بھی ہے، وہ اس بات پر متفق ہے کہ ہجرت والی رات میں غار ثور میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جانے والے صحابی کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اور حضرت ابو بکر کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ، کہ جب اللہ کے پیغمبر اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، فرمایا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے صحابی ابو بکر کو صحابی کا لفظ کہہ کر قرآن مجید کے الفاظ یقول لصاحبہ، حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی کا لفظ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت پر اپنی زبان اور قرآن مقدس کی مہر لگا دی، اور یہ بات واضح کر دی کہ قیامت تک آنے والا اگر کوئی بھی ابو بکر کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ جی اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی اس موقع پہ مدد فرمائی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اور مدد بھی ایسی مخلوق سے فرمائی کہ دنیا کائنات سے اس سے زیادہ کمزور کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ فرمایا حکم دیا مکڑی کو جلدی جلدی کر اور اس غار کے دہانے پہ جالا بنا۔ جی جب رب کام لینے پہ آئے نا تو مکڑی سے لے، جی کام لینے پہ آئے تو مکڑی سے لے لے، اور پھر کبوتری کو حکم دیا جلدی جلدی جا اور اسی کے جالے پر اپنا گھونسلہ بنا کے اس میں انڈا بھی دے۔ مزہ تو آیا نا؟ جی اب اس جالا جو بنتا ہے اس کی کیا طاقت ہے؟ جب رب نے کام لیا اس میں جالے میں طاقت بھی آ گئی کہ اس نے کبوتری کے اس گھونسلے کی وہ جو وزن تھا اسے بھی برداشت کر لیا۔ بولو میرا رب کر سکتا ہے، میرا رب کر سکتا ہے، جب وہ چاہے جس سے چاہے جیسے چاہے کام لے لے، اس سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یار ابرا جو آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اور جب مکہ کے قریب آیا عبد المطلب میرے پیغمبر کے دادا اس وقت مکہ کے سردار تھے، اس نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، اس نے کہا ابرا ہم بیت اللہ کا دفاع نہیں کر سکتے، تیرے پاس اتنی بڑی فوج ہے تو ہمیں کچل دے گا۔ اس ابرا نے کہا یار مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، چلو میرا راستہ صاف ہو گیا۔ لیکن ساتھ میں عبد المطلب نے کہا
بیت اللہ جانے اور بیت اللہ کا رب جانے خود اپنا گھر بچائے گا۔ اور جس وقت اس نے لشکر بیت اللہ کی طرف چلانا چاہا نا، رب نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیج دیے، ان کے جناب چونچوں میں اور پچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکر، فرمایا جب اس لشکر پہ برسائے نا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، فرمایا میں رب نے ایسا کر دیا جیسے دنیا میں آئے نہیں جی۔ تو رب جب لینے پہ آئے کام تو ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے مرواتے جی۔ رب اس پہ کیا ہے دکھاتے ہیں۔ پھر غار سور سے نکلے اور مدینہ کی طرف، پھر بڑے بڑے راستے کے اندر برکات اور میرے پیغمبر کے معجزات ظاہر ہوئے جی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر معجزات ظاہر کرتے ہوئے، اور ام معبد کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ام معبد کے خیمے میں گئے، ایک بکری دیکھی جی، اور کہا ذرا پوچھ کے ہم دودھ پینا چاہتے ہیں لیکن خرید کے پینا چاہتے ہیں، مفت نہیں جی، مفت نہیں۔ پر میں بوڑھی ماں سے پوچھ اگر دودھ دیتی ہے نا تو خرید کے پینا چاہتے ہیں، مفت نہیں لینا چاہتے۔ ام معبد کہتی ہے عجیب مہمان آئے ہو، عجیب مہمان ہو، مہمان بھی ہو اور اوپر سے چیز خریدتے بھی ہو۔ کہتے یہ تو کئی مہینے ہو گئے اور سال ہو گئے، یہ تو کبھی اس نے بچے ہی نہیں دیا، دودھ ہی نہیں دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں، ماں جی اجازت ہو تو میں ہاتھ لگاؤں جی، اجازت ہو تو میں ہاتھ لگاؤں۔ پوری ماں کہتی ہے نوجوان ہے نا، ضد کر رہا ہے، تو بھی کر لے، اپنا تجربہ کر لے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر لے آ میرے پاس۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بکری کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور جس رب نے مجھے قرآن دیے نا، میں اسی رب کا نام لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے۔ اور پھر تاریخ کے الفاظ ہیں بکری کے تھنوں سے دودھ ایسے بہنے لگا جیسے ساون کے مہینے میں بادل برسا برسا۔ فرمایا دودھ نکالا، سب سے پہلے فرمایا بوڑھی ماں کو پلاؤ، اسے پلاؤ، ام معبد کو پلاؤ، انہیں پلایا، سارے برتن لے آئے، بھر گئے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر آپ پیئیں، کیا فرمایا ابو بکر آپ پیئیں۔ پھر عبداللہ بن اریکت کو پلایا، اپنے غلاموں کو پہلے پلایا، سب سے آخر میں میرے پیغمبر نے دودھ دیا جی۔ اکثر اوقات میں اللہ کے پیارے پیغمبر جب جہاد سے واپس آ رہے ہوتے نا تو سارے لشکر کے پیچھے چلتے ہے سردار، ہے بھی ساری کائنات کا سردار، لیکن اپنے غلاموں کی رکھوالی کے لیے پیچھے چلتے۔ کوئی کمزور صحابی آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ چلتے، حوصلہ دیتے، پریشان نہیں ہونا، میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ ذرا سوچے تو صحیح یار، جب ایک کمزور بیٹا جا رہا ہوتا ہے اور باپ اسے کہتا ہے بیٹا پریشان نہیں ہونا، میں تیرے ساتھ ہوں، ہر وقت تیرا ساتھ دوں گا۔ اور جس خوش قسمت کو میرا پیغمبر کہتا ہوگا یار کوئی کمزور پریشان نہ ہو، میں ہوں نا تیرے ساتھ، تو کتنا حوصلہ اس کو آتا ہوگا۔ اچھا ام معبد کے گھر سے میرے پیغمبر کو چلے گئے، شام کا وقت ہوا نا، ابو معبد گھر آئے، ام معبد کے خامد جب گھر آئے نا تو عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، اور میرا پیغمبر کو جہاں سے چلتا تھا اپنی خوشبوئیں پیچھے چھوڑ جا۔ صحابہ کرام فرماتے اگر کہیں اللہ کے پیغمبر ہم کو نہ مل رہے ہوتے، ہم مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے اور دیکھتے، خوشبو محسوس کرتے، جہاں سے اللہ کے پیغمبر گزر گئے ہوتے، ہم آپ کی خوشبو سے پتہ چل جاتا کہ پیغمبر ابھی یہاں سے گزر کے گئے۔ ابو معبد نے سوال کیا، کہتے بتا آج کون آیا تھا گھر، یہ عجیب دودھ کہاں سے آیا ہے، بکری تو میرے پاس تھی۔ ام معبد نے پھر میرے پیغمبر کا تعارف کروایا، میرے پیارے پیغمبر کا تعارف کروایا اور بتایا، کہتے کیا بتاؤں آپ کو، وہ جو آج مہمان آیا تھا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہ جو مہمان آیا تھا، رأیت رجلا، میں نے ایک ایسا خوبصورت نوجوان دیکھا، وسیم، دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے یار فلاں دی آنکھاں بڑیاں سونی ہیں، فلاں کے بال بڑے سونے ہیں، فلاں کے جناب ہونٹ بڑے خوبصورت جناب پیارے ہیں، فلاں کے ابرو ہیں، فلاں راستہ بڑا خوبصورت ہے۔ فرمایا ام معبد کہتی ہے کیا بتاؤں، وسیم، اس کی آنکھوں کو دیکھتے تو اس کے ہونٹ بھول
ہوٹوں کو دیکھتے تو آنکھیں بھول جاتی، اس کے چہرے کو دیکھتے تو ساری دنیا کو بھول جاتے۔ کہتے میرے سرتاج تمہیں کیا بتاؤں، کتنا خوبصورت تھا، کتنا حسین و جمیل تھا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ چودھری کا چاند میرے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے۔ ادھر مدینہ والے انتظار میں میرے پیارے پیغمبر مدینہ میں پہنچے، اس سے پہلے قباء میں میرے پیغمبر نے قیام فرمایا اور اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد قباء کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد یہاں سے چلے قبیلہ بنی نجار کی طرف جہاں پر اسلام کے ننھال تھے، اور وہاں پہنچ کر میرے پیارے پیغمبر نے پہلا جمعہ جو ہے وہ قائم فرمایا اور پڑھایا۔ تو آپ نے اسلام مدینہ میں پہنچے، بہت ساری چیزیں میں نے درمیان سے اسکپ کر دی ہیں ٹائم کی مطلب کہ قلت کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کی اسی بات کو آگے چلائیں گے، جمعے کی فضیلت، جمعے کو پڑھنا نہ پڑھنا کتنا گناہ ہے، پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اسی جمعے سے بات کو آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مدد کی توفیق عطا فرمائے۔